بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ جتنی زیادہ عبادت کرے اتنا ہی بندے کا فائدہ ہے۔ اس مہینے میں چونکہ قرآن کریم نازل ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ بکثرت تلاوت کرتا ہے، تراویح میں قرآن کریم کو سنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ اب جب قرآن کریم کو ہم سن رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف کہیں نہ کہیں ہماری توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظم جامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور قرآن کریم سے وابستگی کو مزید بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ ہر روز قرآن کریم کا ایک حصہ درس قرآن کے نام سے، تفسیر قرآن کے نام سے امت تک اس کو پہنچایا جائے۔ علماء، حفاظ، طلباء اور عام لوگ اس کو تحریری شکل میں پڑھنا چاہے تو جامعہ کلکوا سے ایک ایپ لانچ کیا گیا، رمضان محاسبہ ایپ کے نام سے۔ اس میں تحریری شکل میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں درس عقائد، درس اخلاق اور دیگر بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی۔ ایک آدمی روزانہ صبح سے لے کر شام تک کیا کام کرنا چاہیے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا، کون سے کام اس نے کیا ہے، کون سے کام نہیں کیا یہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرات براہ راست تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تفسیر کو، درس کو پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے ایک دوسری شکل یہ کی گئی کہ جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم عکل کوہ کے اشاعۃ العلوم نام کے یوٹیوب چینل پر درس قرآن کے نام سے ایک صوتی آواز میں مختصر درس قرآن کو شامل کیا گیا۔ چنانچہ یہ آج کا ہمارا تعارف قرآن اور دیگر چیزوں پر مشتمل یہ پہلا درس ہے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ وہ ایسی واحد کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جیسے کہ ارشاد گرامی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن مجید سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ اسے پڑھنے اور سمجھنے کا شعور اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو۔ معزز سامعین، نزول قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوتا تھا۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں پوشیدہ بات کی خبر دینا، اور آسان الفاظ میں اگر اسے ہم سمجھنا چاہے تو وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو کلام اللہ کا نازل ہوتا تھا اس کلام کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو طرح کی وحی ہوتی تھی، جسے علمی دنیا میں کہا جاتا ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے
کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو الفاظ اور معانی دونوں بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے، اور ایک وحی وہ ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر صرف معانی اور مضامین کی شکل میں القاء کر دی جاتی تھی، اور ان معانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ گھنٹی کی سی آواز سنائی دی تھی، اور آواز نے جو کچھ کہا ہوتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا۔ جب اس طریقے پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ کبھی فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں تشریف لاتے، کبھی کسی انسان کی شکل میں اور کبھی اپنی اصل شکل میں بھی، اور کبھی وحی بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہوتی۔ یہ صرف ایک بار معراج کے موقع پر ہوا، نماز کی فرضیت اسی موقع پر ہوئی۔ اور کبھی وحی کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اس قرآن کریم کی تاریخ کیا ہے، یعنی نزول قرآن کی تاریخ؟ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ قرآن کریم میں ایک عام مسلمان کو اتنی معلومات ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 558 رکوع ہیں، اور 6236 آیات ہیں۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ اور آخری صورت سورہ ناس ہے۔ سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریاء اور عظمت بیان کرنے والی بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ سورہ کم از کم 3 آیت پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہر صورت کا ایک خاص مضمون اور موضوع ہوتا ہے، جس کی ابتدا میں سورہ توبہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے مشہور نام، جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ خود قرآن کریم ہے، یعنی لفظ قرآن، پھر اس کے ساتھ قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن پاک، اس طرح ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی قرآن کریم کا ایک نام ہے الفرقان، قرآن کریم کا نام ہے الذکر، قرآن کریم کا ایک نام ہے الکتاب، قرآن کریم کا ایک نام ہے النور، قرآن کریم کا ایک نام ہے الحق، قرآن کریم کا نام ہے الشفاء، قرآن کریم کا نام ہے التنزیل۔ بہرحال قرآن کریم میں خود قرآن کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے چند مشہور یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ تدبر اور تفکر مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کریں۔ قرآن کریم یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اس قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن آشکار واضح ہدایت و فرقان ہے۔ ہدایت قرآن کریم کا وسیع موضوع ہے، اس لیے
قرآن کریم کے کچھ حقوق بھی ہم پر ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کریم کا پڑھنا، نمبر 3 قرآن کریم کا سمجھنا، نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا، نمبر 5 قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، اور یہ سارے حقوق ہر مسلمان پر لازم ہیں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے بھی، قرآن کریم کو سمجھے بھی، قرآن کریم پر عمل بھی کرے، اور جو علماء ہیں وہ قرآن کریم کی تبلیغ کرے، قرآن کریم کی تفسیر کرے، اس کو سمجھائے۔ لیکن آج قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے اس امت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زوال آ رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ سے سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے یہ امت کیوں زوال کی طرف جا رہی ہے، تو تاریخ ہمیں اس کا جواب دے گی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے ارادے و اختیار سے اپنے حالات و نفسیات نہ بدل لے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے مالٹا کی تنہائیوں میں جو غور و خوض کر کے اس بیمار ملت کے لیے، اس بیمار قوم کے لیے جو تجویز کی تھی، جو دوا تجویز کی تھی، کاش اس ملت نے اگر اس نصیحت پر عمل کیا ہوتا تو شاید آج حالات اتنے ناگفتہ بھی نہ ہوتے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ اس سلسلے میں شیخ الہند رحمہ اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا ان کے آپس کے اختلاف اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں مصروف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ آگے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت نے جو باتیں فرمائی ہے اصل میں وہ 2 نہیں بلکہ ایک ہی ہے، اس لیے ہمارے اختلاف میں شدت اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ قرآن مرکز تھا، اور جب اس مرکز سے دور ہوتے چلے گئے تو ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے، واقعی اگر قرآن پر کسی درجے میں عمل کیا جاتا تو یہ خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی۔ آج سے چند سال پہلے مسلم محلوں سے گزرنے والا یہ لازماً محسوس کر لیتا تھا کہ یہ مسلم محلہ ہے، اور اس علاقے اور محلے میں قرآن کی برکت سے الگ ہی قسم کی رونق ہوا کرتی تھی۔ آج سے 30-40 سال پہلے مسلمانوں کے محلوں میں گزرتے ہوئے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسے ٹھیک سے سمجھتے نہیں تھے، لیکن تلاوت تو بہرحال ہوتی تھی۔ اب تو تلاوت بھی نہیں ہوتی، غور و فکر اور تدبر کا تو سوال ہی نہیں، کون سیکھے اور کون پڑھے۔ لہذا حالت حاضرہ میں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی اور ہم عزت و سربلندی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ہمارے عروج و بلندی کے لیے اگر کوئی زینہ ہے تو قرآن ہے، ہماری قسمت اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی راستہ کھلے گا تو اسی کے ذریعے کھلے گا۔ اور یاد رکھیے، تفسیر قرآن یہ عبادت، سعادت اور ضرورت ہے۔ قرآن فہمی بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ مستند تفاسیر کے ذریعے معانی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں اس خط کو وہ پڑھ سکے، تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔